من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ترجمہ: میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان سے جو مردود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کیسا کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکارہ نہیں کر دیا؟ الم یجعل، کیا نہیں بنا دیا اللہ نے، کیدہم، ان کی تدبیر کو، ان کی سازش کو، فی تضلیل، بیکار، ناکارہ، ناکام. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اور بھیجے ان پر، طَيْرًا، پرندے، ابابیل، ٹکڑیوں کی شکل میں، پورے غول کی شکل میں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل، اور ان پر بھیجے پرندے غول کی شکل میں. ترمیہم، جو ان کو مارتے تھے، بحجارۃ، پتھروں سے، من سجیل، جو پکی مٹی کے بنے ہوئے تھے. فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. یہ سورۃ الفیل مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. 5 آیات ہیں اس کے اندر، 24 کلمات ہیں اور 99 حروف ہیں. تو اس لیے اس سورت کا یاد کرنا بھی آسان ہے، اس کا ترجمہ یاد کرنا بھی آسان ہے کہ صرف 5 آیات ہیں بس. تو 5 آیات کو الفاظ کے ساتھ یاد کرنا بھی آسان ہے، اور 5 آیات کا ترجمہ بھی یاد کرنا آسان ہے. اس لیے آخر میں انشاءاللہ میں دوبارہ بھی اس کا ترجمہ ایک مرتبہ دہراؤں گا. اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے. فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو، اور اس کا نام فیل اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ہاتھی والوں کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، ان کی ایک کہانی اور قصہ بیان کیا ہے جو ایک پیش آیا. اور یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 40 یا 50 دن پہلے پیش آیا. بعض مفسرین کہتے ہیں آپ کی ولادت سے 40 دن پہلے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 50 دن پہلے حضور علیہ السلام کی ولادت سے یہ واقعہ پیش آیا. اسی لیے حضور علیہ السلام کی ولادت کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے آپ کی ولادت عام الفیل میں ہوئی ہے. یہ عرب کے اندر ایک مشہور واقعہ بن گیا تھا، اور ظاہر ہے ان کے لیے ایک حیرتناک اور ایک عجیب واقعہ تھا ان کے لیے. تو انہوں نے اس کو ایک نام دے دیا. عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال. جیسے کوئی مشہور واقعہ ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں 9/11 کا واقعہ ہوا، تو اب وہ ایک
گویا ایک سال کا نام بن گیا. لوگ کہتے ہیں 9/11 سے پہلے ایسا ہوا اور 9/11 کے بعد یہ ہوا. اب 9/11 خود کوئی تاریخ نہیں ہے الگ سے کہ اس کو ذکر کیا جائے اور اس کا حوالہ دیا جائے کہ یہ اس سے پہلے ہوا اور اس کے بعد ہوا. لیکن چونکہ ایک بڑا واقعہ تھا اس لیے وہ ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گیا. عرب کے اندر یہ واقعہ بھی اسی طرح تھا, اس لیے اس کو بھی یہی حیثیت ملی. تو وہ کہتے تھے ہاتھی والا سال, یعنی جس سال یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کو تباہ و برباد کیا. اور اس کا واقعہ مختصر آپ نے سنا ہوگا, میں مختصراً بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کا اگر نقشہ دیکھا جائے, جغرافیہ جو اس کا ہے, اس کا جو نقشہ ہے, تو جو مکہ مکرمہ ہے یہ وسط میں ہے, بیچ میں ہے جزیرۃ العرب کے, اور اس کے جنوب میں یعنی نیچے کی طرف یمن ہے, اور مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف یعنی اوپر کی طرف شام, فلسطین اور یہ علاقے آتے ہیں. تو مکہ مکرمہ کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے شروع سے, اس لیے کہ بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا, اس وقت سے پھر عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے. تو یمن کے اندر حکومت تھی حبشہ کی. حبشہ آج کل کہا جاتا ہے جو افریقہ کے جنوب میں جو ملک ہے ایتھوپیا, یہ جو ممالک ہیں ایتھوپیا, ایریٹریا, یہ جو ممالک ہیں یہ حبشہ کہلاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا افریقہ کے لوگ, وہاں کے آج کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ کالے ہوتے تھے اور یوں ہوتے تھے. یہ وہ لوگ تھے حبشہ کے, ان ممالک کے. تو یہاں اصل حکومت تھی حبشہ کی, اور یمن ایک طرح سے ان کا آپ سمجھیں ان کی زیر سلطنت تھا. یمن میں حکومت تھی حبشہ کی. تو یہاں ان کا ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا. بعد میں وہ ایک مستقل بادشاہ کی حیثیت اختیار کر گیا. تو اس نے یہ دیکھا وہ عیسائی تھا, لیکن عیسائی بھی وہ عیسائی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب حق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے, لیکن یہ وہ عیسائی تھے جنہوں نے اس مذہب کو چھوڑ دیا تھا, تحریف کر کے, تبدیل کر کے اپنی مرضی کا مذہب بنا لیا تھا. اور مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ رہتے تھے وہ مشرک تھے. مشرک کا مطلب بت پرست ہے, وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے. لیکن ایک چیز ان میں یہ تھی کہ چونکہ وہ مکہ میں رہتے تھے, بیت اللہ وہاں پر تھا, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بیت اللہ میں عبادت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے. تو وہاں لوگ حج کے لیے آتے تھے, عمرے کے لیے آتے تھے, اور یہ شروع سے چل رہا تھا اور اب تک چل رہا تھا. تو اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی. تو اس نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسا کلیسا بناتا ہوں, ایسا ایک عبادت خانہ بناتا ہوں کہ لوگ بیت اللہ کے بجائے پھر یہاں پر آئیں. اب جو سارے لوگ دنیا سے آتے ہیں وہاں جا کے طواف کرتے ہیں, آئندہ کے لیے یہاں آئیں. تو اس نے اس پر بہت زیادہ پیسے لگائے, بہت خرچہ کیا, ہیرے جواہرات لگائے وغیرہ وغیرہ, بہت زیادہ اس نے اس کو مزین کیا. لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منتخب کیا ہو اپنے گھر کے طور پر, تو ایک انسان اس کی حیثیت کو کہاں تبدیل کر سکتا ہے. تو عرب کے اندر تو غصے کی لہر دوڑ گئی. عرب مشرک تھے, بت پرست تھے, لیکن بیت اللہ کو وہ بہرحال ایک قابل احترام اور ایک مقدس مقام سمجھتے تھے. تو وہاں سے عرب سے ایک شخص اٹھ کر گیا اور اس گرجا گھر کے اندر اس نے قضائے حاجت کر دی, پاخانہ کر کے آ گیا اپنے غصے کے اظہار کے لیے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم یہاں پر عبادت کے لیے آئیں گے, ہم تو اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس پر اس کو غصہ آیا کہ میں نے اتنا خرچہ کیا, اتنا پیسہ لگایا اور اتنی بڑی پلاننگ کی, اتنا وقت میں نے لگایا, اور آخر میں انجام یہ ہوا. تو اس نے یہ کہا کہ میں اب بدلہ لوں گا, اور بدلہ لینے کا اس نے ظاہر ہے اس کے پاس یہ طریقہ تھا, اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا. ظاہر ہے جب بیت اللہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد لوگ یہاں کا رخ کریں گے. یہ اس کا اصل منصوبہ تھا. اور اس نے ایک کام جو اضافی کیا عرب کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے, وہ یہ کہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لے گیا.
کچھ ہاتھی بھی اپنے ساتھ لے گیا. اور ہاتھی یہ وہ جانور ہے جو عرب میں موجود نہیں ہے، عرب صحرا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا چڑیا گھروں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جانور فلاں ملک میں پایا جاتا ہے، تو ہر جانور ہر ملک میں نہیں ہوتا. تو ہاتھی عرب میں موجود نہیں تھا، ان کے لیے ایک عجیب چیز تھی. اور ظاہر ہے جتنے بھی خشکی کے جانور ہیں ہاتھی ان میں سب سے بڑا جانور ہے. تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب عرب دیکھیں گے اور مکہ مکرمہ کے لوگ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا جانور یہ لے کر آیا ہے تو وہ ڈر جائیں گے اور شکست کھا جائیں گے اور میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس لیے وہ ہاتھی لے کے گیا. اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ میں یہ کروں گا کہ ہاتھی کے پاؤں میں زنجیریں ڈالوں گا اور بیت اللہ کے ستون کے ساتھ زنجیریں باندھوں گا اور ہاتھی کو اس طرف چلاؤں گا، ستون گر جائیں گے تو بیت اللہ نعوذ باللہ منہدم ہو جائے گا. یہ اس کا منصوبہ تھا. وہ وہاں سے چلا، راستے میں جو جو علاقے آتے گئے لوگوں نے مقابلہ بھی کیا، لوگوں کو شکست ہوتی گئی، کچھ ساتھ مل گئے. چلتے چلاتے وہ وہاں پہنچ گیا جس کو آج وادی محصر کہا جاتا ہے، مینا اور مزدلفہ کے درمیان جو جگہ ہے. جب وہاں پر پہنچا وہ واقعہ پھر آپ نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے عبد المطلب، وہ چونکہ عرب کے سردار تھے، وہ ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے جو اونٹ تم نے یہاں سے اٹھائے ہیں وہ مجھے واپس کر دو. تو اس نے کہا آپ عرب کے سردار ہیں، میں تو سمجھا آپ مجھ سے بیت اللہ کی بات کریں گے، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، بیت اللہ کی فکر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وان للبیت ربا، اور اس بیت اللہ کا بھی ایک رب ہے، اس بیت اللہ کا بھی ایک مالک ہے، سوف یحمیہ، وہ اس کی حفاظت کرے گا. اور انہوں نے آ کر بتایا عرب کو، اپنے قوم کے لوگوں کو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا سب کو چاہیے کہ پہاڑوں پر چلا جائے، اللہ تعالیٰ جانے اور اس کا گھر جانے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. صبح ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھی کو چلنے کا کہا تو وہ ہاتھی آگے نہیں چلتا تھا، جب پیچھے چلاتا تھا تو پیچھے چلتا تھا. بہرحال اس نے چلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے جو جدہ، یہ ساحل ہے نا جدہ، ساتھ ہی سمندر ہے، وہاں سے پرندے غول کے غول، بڑے بڑے لشکر پرندوں کے وہاں سمندر سے اٹھ کر آنے لگے. اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں ہوتی تھی، 2 اس کے پنجوں میں اور 1 کنکری اس کی چونچ میں. تو وہ کنکریاں ان پرندوں نے اوپر سے مارنی شروع کی اور وہ جس آدمی پر لگتی تھی وہ بالکل وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا. یعنی جو بارودی گولی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کا اثر تھا. جس ہاتھی کو وہ گولی لگی وہ وہیں پر ڈھیر، جس انسان کو لگی وہ وہیں پر ڈھیر. اور ایسا بھی نہیں تھا کہ فوراً مر جاتا تھا، اس کی وجہ سے ان کا جسم پگھلنا شروع ہو جاتا تھا، گوشت گرنا شروع ہو جاتا تھا. اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور سارا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہوا اور ان کو واپس شکست کھا کر جانا پڑا. اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے. یہ تو اس واقعے کا پس منظر ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے اس وقت موجود نہیں تھے. قرآن کریم کوئی فلسفیانہ کتاب نہیں ہے، یہ عوام کے لیے نازل ہوئی ہے، عام انسانوں کے لیے نازل ہوئی ہے. تو عام انسانوں کی زبان استعمال کی گئی ہے اس میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے میں آپ سے کہوں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایوب خان نے اپنے دور میں کیا کیا تھا؟ تو اب ظاہر ہے میں اگر کسی ایسے نوجوان کو کہتا ہوں کہ جس کی پیدائش ہی 1985 میں ہوئی ہے یا 80 میں ہوئی ہے، اس کو کیا پتا کہ ایوب خان نے کیا کیا تھا. لیکن کچھ چیزیں ایسی حقیقت بن جاتی ہے کہ پھر ہم اس کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا فلاں نے اس موقع پہ کیا کیا تھا؟ تو یہی تعبیر قرآن کریم نے استعمال کی. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور پھر آگے اللہ نے بتایا کہ کیا کیا تھا کہ میں نے ان کی تدبیر اور ان کی سازش کو ناکام اور ملیہ میٹ کر دیا. اور پھر اس کی صورت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے. ابابیل اردو میں ایک پرندے کا نام ہے، لیکن یہاں ابابیل سے مراد وہ پرندہ نہیں جس کو ابابیل کہا جاتا ہے. عربی میں ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ، غول، لشکر. یہاں ابابیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرندے پورے لشکر کی شکل میں آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. کھائے ہوئے بھوسے کا مطلب یہ کہ جانور جب چارہ کھاتا ہے تو بھوسا تو ویسے بھی تنکوں سے بنا ہوا، تنکے ہیں وہ سارے، جب وہ کھا کر چھوڑ دیتا ہے، پیروں میں رون دیتا ہے تو اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی تباہ و برباد کر دیا، کوئی ان کی حیثیت
دنیا کے اندر باقی نہیں رہی۔ تو یہ 5 آیات ہیں۔ اب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھتے ہیں، ہم کیا تصور رکھ کر پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا؟ اب دیکھیں یہ واقعہ کتنا تفصیلی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 آیات میں واقعے کو ایک اشارتاً ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن کوئی واقعات اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن یہ جو واقعات ذکر کرتا ہے یہ کسی مقصد کے لیے ذکر کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے جس مقصد کے تحت ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں وہ مقصد سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے، ہمیں اس سے کیا درس ملتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ہمیں جو درس ملتا ہے اور ہمیں جن چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو کبھی اپنی طاقت پر، اپنی سلطنت پر، اپنے مال پر، اپنے حسن پر، اپنے منصب پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے نا کہ اب یہ تو میں پاورفل ہو گیا اور میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، اور میرے پاس تو یہ عہدہ ہے، مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے، یہ جو غرور ہے، یہ جو تکبر ہے، اس کا انجام پھر یہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب پڑھیں اس سورت کو تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر ابرہہ کو اور ہاتھیوں کو ایک معمولی سے پرندے کے ذریعے تباہ کر سکتا ہے تو میری جسامت تو ہاتھی سے کم ہے، میری جسامت تو ہاتھی سے کم ہے، میں اگر غرور کرنے پر اتر آیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہلاک کر سکتے ہیں، مجھے بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک تو ہم جب پڑھیں یہ ایک تصور ہمارے ذہن میں ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ پیش آیا اور یہ تباہی ساری ان کی ہوئی، تو جو عرب وہاں جو موجود تھے، اہل مکہ، مشرکین مکہ، انہوں نے دوبارہ آ کر ایسا نہیں ہے کہ توبہ کر لی ہو، وہ دوبارہ انہی بتوں کی پوجا میں لگ گئے، یعنی اپنی آنکھ سے انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے یہ بت اس بیت اللہ کو نہیں بچا سکتے، اگر بچا سکتے ہوتے تو بتوں کو کہتے کہ اس کعبہ کو بچاؤ، وہ بھاگ گئے سارے پہاڑوں پر، واپس آ کر دوبارہ انہوں نے عبادت شروع کی بتوں کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال بعد جب آپ کی بعثت ہوئی تو آپ نے ان کو بتایا کہ ان بتوں کو نکالو بیت اللہ سے، اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی عقل مند ہو جائے، جب تک اس کے پاس وحی کا نور نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کوئی ہدایات نہ ہو، وہ کبھی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ورنہ اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد ان کو اللہ کی ذات پر یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کو اتنے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہلاک کیا، تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو وحی کے بغیر، وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ یہ عقل اس وقت صحیح کام کرتی ہے جب اس کے ساتھ وحی کا نور ملتا ہے، اگر وحی کا نور نہ ہو تو یہ کام نہیں کرتا۔ یہ آنکھیں ہیں نا، اب اس میں شک نہیں کہ یہ دیکھتی ہیں، لیکن اگر روشنی نہیں ہوگی تو یہ نہیں دیکھے گی۔ اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے دیکھنے کی صلاحیت مشروط ہے، کنڈیشنل ہے، وہ معلق ہے، موقوف ہے اس بات پر کہ آپ روشنی دیں تو یہ آنکھ دیکھے گی۔ عقل کے ذریعے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب وحی کا نور ہوگا، اگر وحی کا نور نہ ہو تو پھر انسان، یہ عقل اس کو گمراہ کرتی ہے، رہنمائی کبھی نہیں دیتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک تیسری چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے، یہی وہ عرب تھے کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے دین کو اختیار نہیں کیا تھا، تو ایک بیت اللہ کو ایک بادشاہ اور جابر ظالم سے نہیں بچا سکتے تھے، لیکن انہی لوگوں نے جب اسلام کو سینے سے لگایا، قرآن کو سینے سے لگایا، تو انہوں نے بیت اللہ کا پورا جزیرۃ العرب فتح کیا، افریقہ تک پہنچے، مصر تک پہنچے، یورپ تک پہنچے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان تک پہنچے، اتنے بڑے رقبے پر انہوں نے حکومت کی، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑی بڑی سلطنتوں کو، روم، فارس، قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتوں کو، سپر پاور کو شکست دی۔ یہی لوگ ایک ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے،
لیکن قرآن کو جب سینے سے لگایا، وحی کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم جب یہ سورت پڑھیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز گردش کرے کہ ہم اس وقت دنیا میں حکومت کرنے کے، ترقی کے، عروج کے قابل ہو سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اگر ہم قرآن کو سینے سے نہیں لگائیں گے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے سارے اس سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر سارے اس کو ڈراتے ہیں۔ یہ سورہ فیل کا درس ہے کہ اللہ سے پہلے نہیں ڈرتے تھے یہ مشرکین مکہ، تو ایک ابرہہ نے ڈرا دیا، اور جب اللہ سے ڈرنا شروع کیا تو انہوں نے پوری سلطنتوں کو ہلا کر اور شکست دے کر رکھ دیا۔ تو اس تصور کے ساتھ اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں قرآن کریم کی اس سورت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور درس جو ہمیں اس سورت سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام سے ڈرنا چاہیے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی میں تو کرتا جا رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو پھر وہ اسباب ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا یہ ڈینگی وائرس کیا چیز ہے، ایک مچھر ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا انسانوں پر تو ہم مچھر سے جان نہیں چھڑا سکے۔ یہ تو ایک چیز ہے جس کو ہم کوئی ویلیو، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مچھر کو ہم کیا اہمیت دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب پکڑنا چاہا ذرا سا تو ایک مچھر کے ذریعے پکڑ لیا۔ تو یہ سارے وہ اسباق ہیں، وہ سارا درس ہے جو ہمیں اس سے ملتا ہے۔ ہم جب اس واقعے کو پڑھیں، ہم جب اس سورت کو سنیں اور پڑھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں گردش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی اپنے مال پر، منصب پر، عہدے پر تکبر نہ کریں۔ دوسری بات کہ کبھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عقل کافی ہے اور وحی کے نور کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اور تیسری بات ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم اس وقت ترقی کر سکتے ہیں، اس وقت دنیا پر غالب آ سکتے ہیں جب ہم قرآن کو سینے سے لگائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پکڑنے پر آتے ہیں اور جب انتقام لینے پر آتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان آیات کو پڑھتے وقت یہ تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہوں اور ترجمے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور میری یہ درخواست ہوگی، گزارش ہوگی آپ تمام حضرات سے کہ آئندہ ہفتے کے دن جب ہمارا درس ہوگا تو آپ حضرات کو یہ آیات بھی یاد ہونی چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ہمیں یہاں آ کر سنائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے کہ انہوں نے یہ آیات یاد بھی کی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آیات کا ترجمہ دہراتا ہوں۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسا کیا، کیا کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکارہ نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اور بھیج دیے ان پر پرندے، ابابیل، غول کے غول، ٹکڑیوں کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں، ترمیہم، جو مارتے تھے ان کو، بحجارۃ، پتھروں سے، من سجیل، جو پکی ہوئی مٹی کے تھے، فجعلہم، تو بنا دیا ان کو، کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك۔